الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزا الله أن محمدا ما هو أهله جزا الله أن محمدا ما هو أهله جزا الله أن محمدا ما هو أهله. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور کروڑہ درود و سلام آقا دو جہان میرے اور آپ کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی، خاص طور پر ہمارے محلے کے اوپر کہ اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس مسجد کے اندر پہلا درس قرآن آج ہم بسم اللہ کر رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم کی کس جگہ سے تلاوت کی جائے اور کہاں سے شروع کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ ابتدا ہی سے پہلی سورت سے ہی شروع کیا جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وقت تھوڑے وقت کے اندر کوشش کرتے ہیں زیادہ باتیں کر لیں. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو کم سن کر زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے تلاوت کی اب حضرات کے سامنے، اس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہے ابتدا میں آنے والی، کیونکہ قرآن کریم کے ابتدا کے اندر سب سے پہلے آنے والی سورت ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. اساس القرآن، ام القرآن، سورۃ الشفاء، سورۃ التوحید، سورہ قیامہ، اور بہت سارے ایسے نام ہیں. اگر صرف سورہ فاتحہ کے ناموں کے اوپر ہی بات کی جائے تو پورا وقت اس کے اندر لگ سکتا ہے. اساس القرآن جسے کہتے ہیں، اساس کا معنی ہوتا ہے بنیاد. کہ یہ بنیاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ سورت قرآن کی بنیاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 3 قسم کے مضامین سب سے زیادہ بیان فرمائے ہیں. اگر کوئی پوچھے بھی قرآن میں کیا کچھ بیان ہوا، تو آسان سی تھوڑے سے الفاظ کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مضمون بیان ہوئے. نمبر 1 توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے، سب سے بڑے ہے. نمبر 2 توحید. نمبر 2 رسالت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے. اور نمبر 3 قیامت. ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ساری کائنات کے سب لوگ جب فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ جب اللہ چاہے سب زندہ ہوں گے، اور زندہ ہونے کے بعد ان سب سے ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا. یہ 3 بنیادی مضمون ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، اور یہ تینوں مضمون سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. اس لیے اس کو سورۃ اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الاساس یا اساس القرآن. سورۃ التوحید بھی اسے کہتے ہیں. توحید کا مطلب اللہ رب العزت کی وحدانیت، اور اللہ کی وحدانیت اور توحید اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائی گئی ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سارے جملے اللہ تعالیٰ کی توحید کے جملے ہیں. سورۃ الشفاء، اس سورت کا نام ایک سورہ شفا بھی ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. مختلف بیماریوں سے، جسمانی ہو، روحانی ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، مشکلات ہوں، اور کسی طرح کی کمی کوتاہیاں ہوں، اس کے لیے یہ بہترین مجرب عمل ہے.
یہاں پر دم کے متعلق ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آگے چلتے ہیں۔ دم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس گئے اور اس نے ایک پھونک لگا دی بس کا۔ دم کا یہ بھی دم ہے، لیکن دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جائے اور اس کو پھر پھونکا جائے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا جائے۔ جیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک وفد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کہیں راستے میں جا رہا تھا، تو راستے میں رات ہوگی تو ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ بستی والوں عام عربوں کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی گاؤں کے قریب سے کوئی قافلہ گزرے، لوگ اس میں ہو تو ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، رات کا کھانا پانی ان کی ضروریات ان کو دینی ہے۔ یہ بزرگ اس بستی کے قریب اترے، انتظار کرتے رہے، کوئی کھانے کے لیے پانی کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ کسی نے پانی نہیں پوچھا، کسی نے کھانا نہیں دیا۔ انہوں نے کہا پھر بھی کسی نے کھانا نہیں دیا۔ رات ہوئی تو بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اب جناب وہ جو بستی کا سردار ہے وہ رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تکلیف سے دل جلا رہا ہے۔ سارے جو ٹوٹکے تھے آزما لیے، لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے کہا جی یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، شاید ان میں کوئی حکیم نہ ہو، وہاں آئے بھی ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی حکیم ہے، کوئی سیانا آدمی ہے تو دم کر دے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ دم تو کر دیں گے، ہمیں دم آتا بھی ہے، ٹوٹکا آتا بھی ہے، لیکن ہم آپ سے اجرت لیں گے، پیسے لیں گے آپ، اس لیے کہ ہم آپ کے مہمان تھے اور آپ کا حق تھا ہماری مہمانی کرنا، لیکن آپ نے مہمانی نہیں کی۔ تو ایک ریوڑ بکریوں کا طے ہوا۔ اب یہ صحابی گئے تو صبح دوپہر شام 3 دن تک جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے۔ بس یہ بات میں نے بتا دی تھی، 3 دن تک پڑھ کر دم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کے ڈسے ہوئے مریض کو اس سے شفا عطا فرما دی۔ صرف پڑھنے والا ہو۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدھ مرتبہ بغیر دھیان کے جلدی جلدی پڑھ لی اور بس کام ہو گیا۔ نہیں، دھیان سے توجہ سے مسلسل پڑھنے والا ہو پھر کھانے سے ایک قصہ اور سن لیں، قصے کے ساتھ قصے کی مناسبت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو انسانوں میں سے 2 عظیم انسان، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ ایک بستی کے اندر گئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، بھوک لگی ہوئی تھی دونوں بزرگوں کو، تو انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ تو قرآن کریم نے ان کے قصے کو ان الفاظ سے ذکر کیا، فرمایا جب ان 2 بزرگوں نے کھانا مانگا تو کیا کہا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو ان بستی والوں نے انکار کر دیا ان دونوں بزرگوں کی مہمانی کرنے سے، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا، اور بستی کا نام تھا کیا تھا، عاتکہ بستی کے لوگ تھے۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، تو اس بستی کے لوگ حجاج بن یوسف کے پاس گئے اور یہ کہا کہ حضرت ہم آپ کے پاس ایک کام کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارا تھوڑا چھوٹا سا کام کر دیں۔ ان نے کہا کیا کام ہے؟ ان نے کہا جی قرآن کریم کے اندر آتا ہے آپ کے بستی والوں کے بارے میں، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان بستی والوں نے ان 2 بزرگوں کو روٹی دینے سے، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، فَأَبَوْا، با کے نیچے جو ایک نقطہ ہے اس کو اٹھا کر اوپر لگا دو اور ایک نقطہ اپنی طرف سے لگا دو، تو کیا بن جائے گا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ جب یہ دونوں بزرگ جب بستی والوں کے پاس گئے تو وہ بھاگے ہوئے آئے، دوڑے ہوئے آئے کہ ہمارے ہاں کھانا کھائیں، آپ ہمارے ہاں کھانا کھائیں، کھانے کے لیے آئے، بھاگے دوڑتے ہوئے۔ تو حجاج بن یوسف باوجود اس بات کے کہ ظالم تھا، جابر تھا، اس کے ہاتھوں ہاتھ سے ہزاروں لوگ قتل ہوئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی محفوظ، علماء کرام بھی محفوظ نہیں تھے، بڑے شہید ہوئے، قتل ہوئے۔ اس نے کیا کہا، میری یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کے اندر ایک نقطے کا اضافہ بھی کر سکوں۔ آج ہمارے سامنے یہ قرآن کریم موجود ہے، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی چلے جائیں، جس مقام پر بھی چلے جائیں،
پورا مکمل ایک ہی صورت جیسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ایسے ہی مکمل، کسی ایک زبر زیر کی غلطی کوئی نہیں۔ یہ بھی ایک موضوع ہے حفاظت قرآن، اور یہ بھی وقت کا متقاضی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے اور یہ سارے موضوعات کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا شرف اور بزرگی ہے مسلمانوں کی کہ اللہ رب العزت نے اپنا قرآن عظیم ان کو عطا فرمایا ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر قرآن کریم رہے گا مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتے، اور جب قرآن نکل گیا پھر گمراہ ہونے سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے عالم کفر کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے قرآن سے ان کو کٹ کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہتے ہیں تعوذ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں جب تم قرآن کریم پڑھنا شروع کرو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ پکڑ لیا کرو۔ دنیا کے جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں؟ وہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب قرآن کریم پڑھنا ہے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ تعوذ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان کے گمراہ کرنے سے، شیطان کے وساوس ڈالنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا؟ پڑھ تو قرآن رہے ہیں اور اللہ کی پناہ میں کیوں آتے ہیں شیطان سے؟ اس کا مطلب یہ ہے شیطان مسلمان کا دشمن ہے، ہر اعتبار سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو گمراہ کر دیا جائے۔ شیطان ہر اعتبار سے ہر طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ جیسا آدمی ہوگا ایسا ہی رویہ اپناتا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کے اندر لکھا ہے کہ عالموں کا شیطان اور ہے، عالموں کو عالموں کے طریقے سے گمراہ کرے گا، قاریوں کا شیطان اور ہے، قاریوں کو قاریوں کے طریقے سے گمراہ کرے گا، چودھری کا شیطان اور ہے، چودھری کو چودھریوں کے طریقے سے گمراہ کرے گا۔ ہاں جی، ایک مشین والے کا شیطان اور ہے، دیہاتی کا شیطان اور ہے، دکاندار کا اور، ہر اعتبار سے مختلف اس کو طریقے آتے ہیں، وہ گمراہ کرتا ہے۔ جو قرآن کریم پڑھنے والا ہے تو قرآن کریم کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کریم کو اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے قرآن پڑھنے والے کو کہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ تو لے لیکن اس کے معانی اور مفاہیم کے اوپر توجہ نہ دے۔ یہاں سے ایک بات اور یہ سمجھ لے کہ قرآن کہتے کسے ہیں، تاکہ ہمارا دل تھوڑا سا روشن ہو جائے۔ قرآن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ قرآن ہے، نہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ المنزل من اللہ، قرآن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ المکتوب فی المصاحف، قرآن وہ ہے جو مصاحف کے اندر ذکر کیا گیا ہے، مصاحف یعنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور المنزل من اللہ علی الرسول المنقول عنہ نقلا متواترا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اور الفاظ اور ان کے وہ معانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، یعنی الفاظ اور اس کے معانی کا نام قرآن ہے۔ جیسے میں نے یہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہ الفاظ اور ان الفاظ کا جو معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ صرف الحمدللہ رب العالمین کا جو تلفظ ہے وہ نہیں، الفاظ بھی اور الفاظ کا معنی بھی۔ معنی کون سا؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اور یہ جو لکھے ہوئے میرے سامنے یہ نقوش، یہ الحمدللہ رب العالمین کے اوپر دلالت کرنے والے نقشے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے لکھا، اس لیے مجازی طور پر ہم اس کو قرآن کہہ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے، یہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اذان دینے سے پہلے نہیں پڑھنا، اقامت پڑھنے سے پہلے نہیں پڑھنا، اور کوئی کام
کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر جگہ ہر کام کرنے شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز سے اور سورہ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھ، امام صاحب پڑھ۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے تو ہر رکعت کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے بسملہ، یعنی بسم اللہ الرحمن، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی آیات میں سے ایک آیت مبارکہ ہے، اور 114 صورتیں ہیں قرآن کریم کی، اور 114 میں سے 113 کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ لہذا مسئلہ یہ ہے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، ان میں سے ایک صورت کے شروع میں یعنی ایک بسم اللہ وہ قرآن کا حصہ ہے لا علی التعیین۔ لا علی التعیین کا مطلب یہ ہوگا کہ کہیں بھی کسی جگہ بھی ایک بسم اللہ پڑھ لی جائے تو قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن کریم تراویح میں سنانے والا استاد وہ اگر پورے مہینے میں ایک سورت سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لے تو اس کا قرآن پورا ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسے اللہ جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا عظیم احسان فرمایا پوری کائنات کے اوپر کہ اس کو وجود بخشا، اس کائنات کو بنایا، بنا کے پھر اس کو پھینک نہیں دیا، تو جو ہٹا نہیں دی، بلکہ اس جہان کو بنانے کے بعد اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ جیسے یہاں نام لکھے نا یا حیو یا قیوم، یا حیو الحی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، زندہ۔ زندہ وہ ذات ہے جو خود زندہ ہے، اور القیوم وہ ذات ہے جو زندہ رکھنے والی ذات ہے۔ ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ زندہ ہیں الحی کی وجہ سے، اور القیوم ساری کائنات کی تمام چیزیں زندہ ہیں القیوم کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ بنانے کے بعد اس کو قائم فرمایا، اس پر ہمیشہ رحمتیں، برکتیں، انعامات کی نوازش اور نازل ہوتے رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی قیومی ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے شکر 2 قسم کا ہے، ایک ہے زبان کے ساتھ، ایک ہے افعال و جوارح کے ساتھ، اور ایک ہے دماغ کے ساتھ۔ زبان کے ساتھ یہ ہے کہ ایسے الفاظ نقل کیے جائیں جو شکر پر دلالت کرنے والے ہیں، جیسے یہاں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایسے اللہ جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اور ایک افعال و جوارح کے ساتھ، جسم کے ساتھ، جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی، اچھے کام کرنا، برے کاموں سے بچنا۔ اور ایک ہے دماغ کے ساتھ، دماغ کے ساتھ جس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں، کہ کارخانہ عالم کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا، غور و فکر کر کے کیا کرنا؟ آدمی کا ذکر کرنا کہ کتنا بڑا آسمان بنا دیا، کتنی بڑی زمین بنا دی، ایک انسان بنایا، اس کے اندر کتنے نظام ہیں، اور ہر انسان روز کا یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ آج کا دن کتنا اچھا گزرا، کتنی اس کی مہربانیاں رہی، کتنا اس نے میرے اوپر، میرے خاندان والوں پر، انسانوں کے اوپر رحمت فرمائی، کتنا اچھا موسم ہے، نہ بہت زیادہ گرم ہے نہ بہت زیادہ ٹھنڈا۔ اگر زیادہ گرمی ہو جاتی تو پھر بھی نہ زندہ رہنا مشکل، اگر زیادہ سردی ہو جاتی پھر بھی زندہ رہنا نہ بہت مشکل۔ تو درمیانے درجے کا ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بنا دیا، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سوچتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ایسے سوچ سکتا ہے کہ جتنے انعامات ہیں اس کے، اتنا تو میرا شکر ہی نہیں ہے، جتنے انعامات ہیں اتنی میری عبادت ہی نہیں ہے، جتنی اس نے کرم نوازیاں میرے اوپر فرمائی ہیں اتنا میں نے اس کے سامنے عاجزی، انکساری اور عبادت کر ہی نہیں سکا۔ یہ تو بہت بڑا اس کا کرم ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا۔ تو اللہ کی عنایات، مہربانیوں، کرم نوازیوں کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ یہ بیان کیا الحمدللہ،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسے اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ شکر، تعریف کسی نہ کسی چیز کے اوپر ہوتی ہے۔ ایسے کسی کی تعریف کرنا شروع کر دے، پوچھے بھی کیوں تعریف کر رہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیوں کر رہے، یہ ایسا صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی تعریف یہاں ہم سے کروائی ہے اور کرانے کا طریقہ بیان فرمایا اور ساتھ اس کی وجہ بیان کر دی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بھی کیوں؟ اس ذات کے لیے تعریفیں کیوں ہیں؟ اس لیے رب العالمین وہ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ رب کا معنی ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کو اس کے چھوٹے پنے سے لے کر اس کے بڑے پنے تک، اس کے عروج تک اس کو لے جائے۔ جیسے انسان کی تعریف کیا کی ہے آدمی کی، الرجل ذکر من بنی آدم تجاوز عن حد الصغر الى حد الكبر، کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے، اور چھوٹا سے چھوٹے سے بڑے تک کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کرتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، ان کی تربیت کرنے والے ہیں۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت اور پیار ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ تربیت کرنے والے، اس کو پالنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، اللہ کو کتنا پیار ہوگا۔ اور اللہ کی تعریفیں کیوں ہیں؟ الرحمن، وہ بڑے رحمان ہیں، اور رحیم، وہ بڑے رحمت فرمانے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف کیوں ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کے وہ مالک ہیں۔ الحمدللہ کے اوپر جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمام زمانے کی تمام قسم کی تعریفیں، تمام زمانوں کی تمام قسم کی تعریفیں، اور تمام تعریفیں کرنے والوں کی تعریفیں، وہ خاص ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کو ہم اسی مضمون کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ہر حامد کی ہر حمد ہر زمان اور ہر مکان میں خاص ثابت ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ ہر حامد کی ہر حمد، یعنی ہر تعریف بیان کرنے والے کی تعریف، اگرچہ کسی نے تعریف کسی مسجد کی کر دی، کسی مکان کی کر دی، کسی کی خوبصورتی کی کر دی، کسی کی اچھائی کی کر دی، کسی کی بہادری کی کر دی۔ بھئی کسی کی خوبصورتی اور بہادری کی اگر کسی نے تعریف کی ہے تو در حقیقت اس کی نہیں ہے، بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اس لیے دنیا جہان کی جتنی بھی چیزیں کسی کی بھی تعریف ہوتی ہے، وہ اس کی نہیں ہے، وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اس لیے یہ کہا کہ ہر حامد کی ہر حمد، یعنی ہر تعریف کرنے والے کی ہر تعریف ہر زمان اور ہر مکان میں، پورے زمانوں کے اندر اور جگہوں میں سے ہر جگہ کے اندر وہ ثابت واسطے اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ واجب الوجود ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود وہ ذات ہوتی ہے جس کے سامنے پوری کائنات کے تمام وجود وہ ایسے ہو جیسے نہیں ہیں، وہ ہست باقی سارے نیست۔ اس لیے فرما الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، ایسے اللہ جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ الرحمن، ایسے اللہ جو بڑے رحمان ہیں، الرحیم، ایسے اللہ جو بڑے رحیم ہیں۔ عام طور پر ہماری زبان اردو زبان اتنی زیادہ فصیح بلیغ زبان نہیں ہے جتنی عربی فصیح بلیغ ہے، اس لیے بڑے مہربانی اور نہایت رحم کرنے والے اس کا ترجمہ عام طور پر کر دیتے ہیں، ورنہ اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے رحمان وہ ذات ہے، یہ رحمان اور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی استعمال کیے گئے، اور ایک مفسر ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف بسم اللہ کے اوپر 80 جلدیں لکھی ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ کے نام کتنے عظیم شان نام ہیں، کتنے اس کے اوپر علم ہے۔ تو فرمایا کہ رحمان وہ ذات ہے جو دنیا کے اندر بھی عطا فرماتی ہے، آخرت کے اندر بھی عطا فرماتی ہے، ماننے والوں کو بھی عطا فرماتی ہے، نہ ماننے والوں کو بھی عطا فرماتی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارے بچوں میں سے اگر کوئی بات نہ مانے، بیوی میں سے بات نہ مانے تو اس کو ہم شارٹ کر دیتے، چیزیں کم کر دیتے، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا اس کو بھی عطا فرماتی ہے، اور جو عطا فرماتی وہ رحمان ہے۔ اس لیے فرمایا الرحمن فی الدنیا والآخرہ علی المطیعین وعلی العاصین
رحمان وہ ذات ہے جو دنیا میں بھی عطا فرماتی ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتی ہے، ماننے والوں کو بھی عطا فرماتی ہے، نہ ماننے والوں کو بھی عطا فرماتی ہے۔ اور الرحیم، رحیم وہ ذات ہے جو آخرت میں ماننے والوں کو عطا فرمائے۔ یہ ایک فرق آ گیا، اور بھی اس طرح بہت سارے فرق ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین بدلے کے دن کے مالک ہیں، بدلے کا یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ مالک کا معنی بادشاہ، بادشاہ کا معنی سب سے بڑا، اس لیے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے بادشاہ، ایک ہوتا ہے شہنشاہ۔ لوگوں اگر کسی بچے کا نام رکھنا ہو تو بادشاہ یا شہنشاہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کسی کا نام شہنشاہ یا بادشاہ رکھنا اللہ کو بڑا برا لگتا ہے، باقاعدہ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے۔ اس لیے اگر بچے کا نام رکھنا ہو تو اس کے عالم دین سے مشورہ کیا جائے۔ قیامت کے دن کے مالک ہیں، فرمایا قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو قرآن کریم کے اندر ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے کہ ہے تو آج بادشاہ، ہے تو آج بڑا، ہے تو اپنے آپ کو افسر اور چودھری کہنے والا۔ پوری کائنات کے اندر 40 سال تک اعلان ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 40 سال اعلان ہوتا رہے گا۔ جب کوئی جواب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا۔ ہاں جی، قرآن نے اس جواب کو نقل کیا، للہ الواحد القہار، آج بادشاہ صرف اللہ کی ہے، للہ اللہ کے لیے۔ ایسے اللہ الواحد جو ایک ہے، القہار جو بڑے زبردست ہے۔ اس لیے فرمان مالک یوم الدین، اللہ وہ ذات ہے جو قیامت کے دن کے مالک اور بادشاہ ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا جب اتنی عقل لوگوں کو آ گئی کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ایمان اللہ ہی کے اوپر لانا ہے، بادشاہ اللہ ہی ہے، رحمان اللہ ہی ہے، رحیم اللہ ہی ہے، سب کو عطا فرمانے والے اللہ ہیں، ساری خزانوں کی چابیاں وہ اللہ کے پاس ہیں، تو پھر لینا کس سے چاہیے؟ اللہ رب العزت سے لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے خاص شفقت کے ساتھ ایک ایسی دعا سکھا دی، فرمایا بھی مانگو، کس سے مانگو؟ اللہ سے، اور کیسے مانگو؟ اس طریقے سے مانگو۔ ہاں جی، سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرو۔ ہم اگر کل قیامت کے دن ہم کو پوچھے کہ کیا لے کے آئے ہو، یہ کیا پیش کر سکتا ہے انسان، علماء سے سوال کریں تو جواب کیا آئے گا کہ عاجزی، اور کوئی چیز ہے ہی نہیں کسی انسان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کو پیش کر سکے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بھی انسان صرف عاجزی پیش کر سکتا ہے۔ اے اللہ میں عاجز اور نالائق ہوں، اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو عزت والوں کے عزت والا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ تیرے ہی قبضے قدرت کے اندر سب کچھ ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے ہی کا جو ترجمہ کیا ہے، یہ ایاک یہ جو لفظ ہے اس کا مقام تھا بعد میں، اور نعبد کا مقام تھا پہلے، تو الٹ پلٹ کر دیا۔ التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، جس کا حق پہلے تھا اس کو بعد میں کر دینا اور بعد والے کو پہلے کر دینا، یہ حصر اور تخصیص کا معنی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہی کا معنی اس سے ترجمہ نکالو، اے اللہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی ذات کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اسی طرح کا جملہ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اب دعا کرنے کا طریقہ یہ سکھایا، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرو، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ دعا یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اگر کوئی سیدھے راستے پر نہیں ہے تو سیدھے راستے پر چلا دے، اگر کچھ پہلے ہی سیدھے راستے پر ہے تو اس کو پکا فرما دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ یہ بڑی جامع اور بہترین دعا ہے، اس دعا کے اندر دنیا جہان کی ہر چیز ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے کی جو دعا ہے، یہ دنیا بھی اس کے اندر آ گئی، آخرت بھی اس کے اندر آ گئی۔ فرمایا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم،
جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے، جو منعم علیہم ہے، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا دے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر انعام ہوا ہے؟ وہ ایک اور آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، اللہ کے نبی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور پھر ان کے بعد کیا؟ صدیقین ہیں۔ صدیق یہ ایک مقام ولایت ہے، ایک ولی کے درجے کا، ولی کے رتبے کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے کہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ اولیاء صدیقین ہے میں سے ہے۔ تو گویا کہ وہ مقام صدیقیت ہے۔ اور فرمایا وہ شہداء، پھر اس کے بعد شہداء ہیں، پھر فرمایا وہ صالحین، اور پھر نیک لوگ ہیں۔ نیک لوگ جتنی زیادہ اللہ کی قربت میں ترقی کرتے جائیں گے اتنے درجات بڑھتے جائیں گے۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ عام طور پر ہم اس کا معنی کر دیتے ہیں غیر المغضوب علیہم سے، اس سے مراد ہے یہودی۔ یہودی وہ طبقہ ہے دنیا کے اندر کہ یہودی وہ طبقہ ہے دنیا کے اندر جن کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا ہے۔ اس لیے عام طور پر علماء اس کا یہ ترجمہ اس سے مراد یہ کہہ دیتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین سے مراد عیسائی ہے کہ عیسائیوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا۔ یہاں پر اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ یہودی یہ کہے کہ اچھا آپ یہ بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، ہم آپ کو نپٹ لیں گے، آپ ہمیں غصے جس کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا وہ لوگ کہہ رہے ہیں اور ہمیں گمراہ کہہ رہے ہو، اور ساتھ تم یہ بھی کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے، اور جو اللہ کے نبی کی بات ماننے والا ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں سکتے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ آسان سا جواب یہ ہم دیں گے کہ ہر گروہ کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ماننے والے مطیع، ایک نہ ماننے والے گناہگار۔ تو جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح طریقے سے اور جیسے ماننے کا حق ہے ماننے والے یہودی ہیں، وہ غیر المغضوب کے اندر داخل نہیں ہیں، وہ تو مسلمان ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صحیح ماننے والے ہیں وہ والضالین کے اندر داخل نہیں ہیں، وہ تو مسلمان ہیں۔ بلکہ ہم تو کیا کہتے ہیں، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں امریکہ گیا تو وہاں ایک یہودی سے میرا ملاقات کرائی، اس کی دستانوں کی فیکٹری تھی، تو اس نے مجھ سے مختلف قسم کے سوال کیے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے اس یہودی کو یہ کہا کہ دنیا کے اندر ہم مسلمان امن کا پیغام دینے والے ہیں، اور تم یہودی یا عیسائی تم شر اور فساد اور لڑائی کرنے والے ہو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہے؟ کہہ جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی سچے، اس کے ماننے والے بھی سچے، حضرت نوح علیہ السلام بھی سچے، اس کے ماننے والے بھی سچے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی سچے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے، دنیا کے تمام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سارے سچے ہیں، اور ان کو ماننے والے بھی سچے تھے۔ سبحان اللہ، ہم بھی مان رہے ہیں۔ ہم اسلام کیا ہے؟ ہمارے پاس دین محمدی ہے، اور دین محمدی کیا ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کے دینوں کا مجموعہ اور گلدستہ ہمارے پاس ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کی تعلیمات بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تعلیمات بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کی بھی تعلیمات ہیں، تمام صحائف کی تعلیمات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ساری تعلیمات اس اسلام کے اندر ہے۔ لہذا جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو حق اور سچ مانا، سب سچے تھے، اور ان کے زمانے میں جو ان کو ماننے والے تھے وہ بھی سچے تھے۔ اور آج محمد رسول اللہ کہہ کر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر جو عمل کرنا ہے، تو اسلام نے آ کر پہلے دینوں کو منسوخ کر دیا۔ اس کا مطلب پہلے دینوں کی بعض چیزوں کو منسوخ کر دیا ہے، یا یہ کہیں کہ پہلے دینوں کی جو فروعات ہیں، مسائل جزئیات ہیں، ان کو منسوخ کر دیا، ورنہ اصول کے مسائل، ایمان کے مسائل، توحید کے مسائل، رسالت کے مسائل، قبر حشر کے مسائل، اور تمام آخرت کی منزلوں کے، جنت اور جہنم کے مسائل، فرشتوں کے متعلق ایمان مفسر و مجمل جتنا بھی ہے، وہ سارے کا سارا جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے عقائد تھے وہی مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ مسلمان وہی عقائد رکھنے والے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقائد تھے۔ جب حضرت قاری صاحب نے یہ باتیں کی تو کہنے لگا تم صحیح کہتے ہو، تم مسلمان صحیح سچ کہتے ہو۔ بات یہی ہے، انکار تو ہم کرنے والے ہیں، مسلمان تو مانتے ہیں، سب کو ماننے والے ہیں۔ اب جو میں نے یہ جواب دیا ہے، اس جواب سے ہاں جی دنیا جہان کا کوئی بھی بڑے سے بڑا پڑھا لکھا آدمی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، والضالین سے مراد عیسائی ہیں، لیکن یہاں بس نہیں ہے۔ ہم اس سے آگے ایک اور محققین علماء کی رائے میں عرض کرتا ہوں۔ محققین علماء کی رائے یہ ہے غیر المغضوب علیہم والضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا، اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو راستے سے گمراہ اور ہو گئے اور ہٹ گئے۔ اس سے مراد دنیا کا ہر کافر ہے، ہر نافرمان جو ناکام آدمی، وہ اس سے مراد ہے۔ اے اللہ ہر وہ آدمی جو تیرے کاغذوں کے اندر ناکام ہے، جو تیری کتاب لوح محفوظ کے اندر ناکام، جس کو لکھ دیا گیا ہے اور ناکام ہو کے دنیا سے چلا گیا ہے، اے اللہ ہمیں ایسے ناکام اور ایسے بری قسمت والے لوگوں کے راستے پر نہ چلا، ہمیں اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جو تیرے کاغذوں کے اندر اچھی قسمت والے ہیں، صحیح لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، جن کو تیری رضا ملی ہے۔ تو دیکھیں جی کیسی صورت ہے سورہ فاتحہ، سبحان اللہ، کیسی صورت ہے۔ اس بہترین صورت کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہاں جی اس کو ابتدا کے اندر، قرآن کریم کی ابتدا کے اندر رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ہر نماز کے اندر اس کو پڑھو، دیکھو اس کی تعلیمات کتنی ہیں، اس کے اوپر عمل کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو پھر بھی پوری کائنات کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح کی قرآن کریم کے اندر اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ بھی وہ آیت ہے کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہ آیت نازل ہو جاتی تو پوری کائنات کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اس کے اندر 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بھی ایک پورا موضوع ہے، 2-3 گھنٹے کا موضوع ہے اگر اس کو بیان کیا جائے۔ اور عام طور پر آپ سنا ہوگا کہ مولوی حضرات جمعے کے خطبے میں، عید کے خطبے میں اس آیت کو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یعنی خطبے میں پڑھتے ہیں کہ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، یہ خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ میں نے جب صرف اردو پڑھا، قرآن کا ترجمہ دیکھا تو یہ بڑا عظیم لگا۔ جب عربی پڑھی، عربی میں ہم نے صرف پڑھی، صرف کے اعتبار سے دیکھا تو اس سے زیادہ عظیم لگا۔ ہم نے عربی میں نحو پڑھی، نحو کے اعتبار سے دیکھا، اس سے بڑا عظیم لگا۔ ہم نے فصاحت اور بلاغت پڑھی، علم معانی پڑھی، علم بدیع پڑھی، بداحت پڑھی، وہ اور زیادہ قرآن عظیم لگا۔ ہم نے قرآن کریم کے معامل علوم پڑھے اور شعر و شاعری کا علم، علم ادب پڑھا، یہ اور زیادہ عظیم لگا۔ ہم نے قرآن کریم کو حدیث سے سمجھنا چاہا تو اور زیادہ عظیم لگا۔ ہم نے قرآن کریم کو اقوال صحابہ اور اقوال تابعین سے پڑھنا چاہا تو اور زیادہ عظیم لگا۔ جیسے جیسے ہم اس قرآن کے خادموں اور علوم اور فنون کو دیکھتے گئے، اس کے علم بڑے سے بڑے ہوتے چلے گئے۔ میں یہ سمجھتا، میری یہ سعادت ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے قرآن کریم درس نظامی میں عام روٹین سے پڑھنے سے ہٹ کر اس کو بہت سارا پڑھا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے 6 سال ہم نے 2 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 1 رکوع کا درس لیتے رہے، 6 سال تک۔ 7 سال ہم نے درس لیا، 6 سالوں میں 2 دفعہ قرآن کریم یہ پورا ہوا۔
اور اسی طرح ہم نے حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان، حضرت مولانا یوسف خان، حضرت مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان، حضرت مولانا علامہ توسوی عبدالغفار توسوی، عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے اساتذہ کرام ہیں جن سے اسپیشل اور خصوصیت کے ساتھ پڑھا۔ ایک ہے درس نظامی کے اندر اسباق ہوتے ہیں، وہ علیحدہ ہے، قرآن کریم مکمل بالاستیاب ترجمے کے ساتھ پڑھنا علیحدہ ہے، جلالین میں علیحدہ ہے، بیضاوی کی صورت میں علیحدہ ہے، اور دیگر تفاسیر کی صورت میں علیحدہ ہے۔ لیکن یہ جو اساتذہ کرام سے علیحدہ، یہ اتنا قرآن کریم پڑھنے کے باوجود میرا تصور یہ ہے کہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کا حق بھی ادا نہیں کر سکا۔ ہم صبح بھی سنتے ہیں، شام بھی سنتے ہیں، دوپہر بھی سنتے ہیں، لیکن جو حق ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تقریباً 1.5 2 سال سے میری ترتیب یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کی جو 15ویں سپارے کی سورہ کہف ہے، یہ میں نے بڑی کثرت سے سنی۔ عجیب و غریب یہ بات ہے کہ 1.5 2 سال سے اتنی کثرت سے ہم نے اس سورت کو سنا، اور اس کے مضامین اتنی کثرت سے وارد ہو رہے ہیں، اتنی کثرت سے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ 1.5 2 سال کے زمانے میں ایسے ہو گئے جیسے خزانوں کے دروازے کھل گئے۔ ہم نے حضرت مولانا یوسف خان دامت برکاتہم العالیہ علیہ یا خان، ان سے پڑھنے کے لیے گئے، 2 مہینے درس ہم لیتے رہے۔ سورہ لقمان کی 4 یا 5 آیتیں ہوئی 2 مہینے کے اندر۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں، وہ جو نصیحتیں ہیں وہ صرف ہم انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، صرف نصیحتوں کے اوپر جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، وہ 2 مہینے درس حضرت سے لیتے رہے، اور 2 مہینوں کے اندر 4 5 آیتیں ہوئی۔ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا خزانہ ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت بڑی کمی ہے، بڑی کوتاہی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم ذرا اپنے گربانوں میں اپنے آپ میں غور و فکر کر کے دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا دور کی بات تھی، ہم نے ویسے ناظرہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روز کا 1 سپارہ پڑھتے ہوں، اور اگر دیکھا جائے تو وہ بہت کم ہوں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں چلو سپارہ نہیں، آدھا سپارہ، 1 پاؤ بھی پڑھنے پر۔ تو 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کو دیا جائے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اگر کسی نے بھی معجزہ دیکھنا ہو تو یہ معجزہ آپ کے سامنے ہے، معجزہ نبی کا معجزہ۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وقت آنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، لیکن مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا، ایک معجزہ ایسا ہے جو آج تک پوری چمک دھمک کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، اور قرآن ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہمارے سامنے ہے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو قرآن کو سمجھ لیتا ہے یا میدان جہاد میں ہوتا ہے، جیل کے اندر ہوتا ہے، قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن ایک حق کیا ہے؟ خالی اس کو پڑھنا، بغیر سمجھنے کے پڑھنا، اور ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ آپ حضرات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو آپ کے ماشاءاللہ جو یہاں مولوی صاحب استاد ہیں، یہ پورے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ہم اس کو ایسے نہیں لے آئے، حافظ قرآن بھی ہے، پورا عالم ہے۔ اگر اس کو ہلکا پھلکا ہوتا تو ہم اس کو یہاں نے کسی صورت بھی متعین نہ کرتے۔ تو ان سے آپ کہہ سکتے ہیں بھی زیادہ نہیں تو 1 آدھ آیت کہ ایسی ترتیب بن جائے ہفتے میں 2 دن یا 3 دن، بہت زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ملال۔ ہاں جی، روز کا درس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب مبارک کیا تھی درس دینے کی؟ ہفتے میں 1 درس ہوتا تھا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے ان کے محلے والوں نے کہا کہ حضرت ہمیں درس دے دیے کہ روز کا۔ انہوں نے کہا نہیں، روز تو نہیں دوں گا، روز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی درس نہیں دیتے تھے، لہذا درس نہیں روز ہوگا۔ ہاں، اگر یہ کہیں کہ سبق پڑھیں گے تو سبق روز ہو سکتا ہے، روز کے کئی گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سبق پڑھنے والا سبق کی نیت سے آتا ہے، ٹائم لے کے آتا ہے، اور اس کے ملال ہونے کا، یعنی تھکن کے اس کے اوپر یا آوازار ہونے کا اس کے اندر میں شبہ نہیں ہوتا۔ طالب علم کا یہ نہیں ہوتا، طالب علم تو ساری زندگی پڑھتا پھر بھی تازہ بتازہ ہوتا۔ ہاں، درس قرآن کے اندر ایسا ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا 1 آدھا آیت اس کا ترجمہ، تھوڑا سا ایسا سلسلہ کیا جائے۔
ہمارے استادوں میں ایک استاد ہیں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایک منٹ کا مدرسہ، ایک منٹ کا مدرسہ۔ حضرت فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ میری یہ کتاب پڑھیں، تو اس میں وہ کتاب پکڑیں گے تو ایک منٹ کا درس ہوگا، ایک حدیث پاک ہے، ایک نیکی بتائی گئی ہے، ایک لفظ کا ترجمہ دیا گیا ہے، ایک گناہ بتایا گیا، اس سے بچنا ہے۔ وہ کتاب مل جاتی ہے، یہ خانقاہ امدادیہ شفیع والوں نے چھاپی، مفت بھی مل جاتی ہے اور قیمتاً بھی مل جاتی ہے۔ اور اب روز کا اگر ایک لفظ ہم لیں گے تو امید ہے کہ ایک آدھ 1.5 مہینے کے اندر ہماری نماز بھی سیدھی ہو جائے گی اور اسلام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہمیں علم ہو جائیں گے۔ ہمارا اسلام ایک تہذیب ہے، ایک معاشرہ ہے۔ ہم نے کسی سے چوری کر کے چیزیں لی ہوئی نہیں ہیں، یہودیوں سے لے لی، عیسائیوں سے لے لی، نہیں، ہمارا اسلام ایک معاشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک دین ملا ہے اور یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ دین دین اسلام ہے، دین فطرت ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ ساری کائنات کے لوگوں کو لے کر چلنے کی استعداد اور صلاحیت اس کے اندر ہے۔ ہمارا پورا ایک معاشرہ ہے، تو ہماری بول چال ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے معاشرت ہے، ہماری تمام چیزیں ہیں، تو وہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیزیں ساری کیسے آ جائیں گی، یہ سیکھنی پڑے گی۔ اور اس کے لیے یہ میں نے آج ایک کتاب یہ بتائی ہے، اور ایک کتاب میں نے حافظ صاحب کو کہوں گا، یہاں ماشاءاللہ اتنے پیسے لگے ہیں تو اور بھی کوشش کر دیں گے، ایک لائبریری بھی بنائیں گے جس میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوں، جیسے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ وہ کتاب جتنی مرتبہ بھی پڑھے اس کو تو پھر بھی ٹھیک، ساری زندگی پڑھنے والی ایک کتاب ہوتی ہے، ایک دفعہ پڑھ لی دوبارہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ اسی طرح نشر الطیب ہے، حیات المسلمین ہے، اسی طرح کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی فہرست ہے کہ دنیا کے اندر گناہ کتنی قسم کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کتنی قسم کی ہیں، نافرمانیاں ہی لکھی۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی، تو پھر ہم اس سے کیا ہے بچیں گے۔ یہ کتاب چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں نا چھوٹے رسالے کو، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر 1.5 سال کا زمانہ لگے، چند ورق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسے اللہ جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، اور رحمان جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کے مالک ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین، اے ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا اور جو لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ دعا سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان یہ کر لیں، ہمارے ایک استاد محترم تھے، جو لڑکا اچھا پڑھتا تھا تو اسے کہتے تھے ہم تمہیں ایک بد دعا دیں گے، ہم تمہیں بد دعا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بھی استاد ہمیں ایسے بد دعا دیتے، تو وہ کہتے تھے بد دعا یہ ہے کہ اللہ تمہیں استاد بنا دے، استاد بنا دے، تو اللہ تمہیں استاد بنا دے۔ اگر اللہ تمہیں استاد بنا دے گا تو پھر کیا ہے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے تو پنڈے پڑھانے میں لگے رہو گے۔ تو بھائی جس وقت ہم نے یہ مسجد یہاں شروع کی تھی، ہمارے چند ساتھی تھے جو مجھے جاننے، مجھے تو یہاں پر سب سے پہلے جو بھائی اشتیاق ہیں، ہاں جی یہ قریب کی بستی کے ہے، وہ لے کے آئے تھے، پھر یہ جو ہمارے بھائی حافظ تنویر صاحب ہیں یہ لے کے آئے، تو ان کے کہنے سے ہم یہاں آئے اور یہاں کام شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ یہ مسجد بن گئی۔ جب ہم نے پہلے دن ابھی کام شروع نہیں کیا تھا تو اس وقت میں نے اپنے جو بزرگ ساتھی یہاں تھے، بھائی ابراہیم تھے اور دوسرے تھے، میں نے کہا تھا کہ آج پہلا دن ہے تو ہم پہلے دن اپنا ایک امیر بنا دیتے ہیں، اور پھر مشورہ کر کے میں نے اس وقت حافظ تنویر صاحب جو آپ کے ہیں اس کو امیر بنایا تھا، اور میں نے کہا میرا بھی تو امیر ہے اور اس کے والد ہے بھائی ابراہیم،
اس کو میں نے کہا بھی تو یہ نہ سمجھنا بھی یہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کی بات نہیں، اب تو نے بھی اس کی بات مان لی، ہاں جی یہ تیرا بھی امیر ہو گیا، تو میں تو راضی ہے اس بات سے؟ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں راضی۔ تو اب ہم نے ایک آپ میں سے ایک آدمی حافظ تنویر صاحب کو آپ کی مسجد کا امیر بنایا ہے، تو یہ وہی بات ہوگی جو ہم کہتے ہیں نا استاد کے اندر دعا دیتے ہیں۔ تو اب اصل بات کیا ہے بھئی، امیر غریب کوئی بھی نہیں ہے، ذمہ دار ہے، تو اتنا ہمارا کہنے سے ایک نوجوان بچہ ہے تو وہ مسجد کی خدمت میں لگا رہے گا، اس کے ٹھنڈے گرم کا دھیان کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز میں توجہ ہو وہ چیز بہترین ہو جاتی ہے، جیسے اس مسجد میں توجہ ہوئی، کتنے بندوں نے لوگوں نے کام کیا تو یہ مسجد کھڑی ہوگی۔ ہم ابھی گندم کٹائی کریں گے، اس پر توجہ دیں گے، گندم اپنے گھر میں آ جائے گی، ہاں جی۔ اور جس چیز میں بھی ہم توجہ دیں گے تو امیر کا مطلب یہ وہ ذمہ دار ہو گیا، تو یہ ذمہ دار ہے ٹھنڈے گرم کے ذمہ دار ہو گئے کہ مسجد میں جو یہ بندوبست کرنا، یہ بندوبست کرنا، یہ بندوبست کرنا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا ہمیں یہ مسجد عطا فرمائی، ایسے آگے سلسلہ چلتا رہے اور ہمارے بچے بھی پڑھے، ہماری بچیاں بھی پڑھے اور اچھے لوگ یہاں سے تیار ہو کے اچھی تربیت لے کے چلتے رہے۔ تو اس لیے بھائی آپ حضرات بھی ایسا ذہن بنا لیں کہ مشورے کے ساتھ آپس میں سارا سلسلہ ہو، ساری بات ہو، مشورے کے ساتھ ہی بات چلے۔ اور ماشاءاللہ آپ کے جو استاد محترم ہیں مولانا طیب صاحب، یہ بھی پورے پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو ان کی گھر والی بھی عالمہ ہے، وہ بھی پڑھائے گی، وہ بھی پورا بندوبست ہو چکا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اور جتنی بھی چیزیں یہاں رہ گئی ہیں انشاءاللہ زور لگائیں گے عید کے بعد ایک فوری طور پر تو اس کو مکمل کر دیا جائے، اور پھر ہاں جی ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے آگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ ہاں کیا نام ہے؟ وہ نام ہے نہیں، جزاء الاعمال، جزاء الاعمال وہ رسالہ جو میں نے بتایا جس میں گناہوں کی فہرست ہے اور گناہوں اس کے پڑھنے سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس کا نام ہے جزاء الاعمال۔ یہ چھوٹا سا ہے، تقریباً 35-40 صفحے کا رسالہ ہے، تو یہ ہونا چاہیے ہر آدمی کے گھر میں ہونا چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماوات وهو السميع العليم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم أجرنا من النار، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
ہم سب کی کمی اختیاں دور فرما، اے اللہ عزت احترام والا معاملہ فرما، خیر و عافیت والا معاملہ فرما، رحم و کرم والا معاملہ فرما، اے اللہ اے اللہ جتنے حضرات مسلمان ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو ساتھی نماز پڑھنے آئے ہیں جو آتے ہیں پورے محلے کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کے بنانے والے، اے اللہ محنت کرنے والے، دیکھنے والے، خوش ہونے والے، آنے والے، تعلق والے سب کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ اس کے معلمین، متعلمین، مفرحین، متعلقین، متوسلین سب کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، اے اللہ اس موقع پر اللہ کی بہت ساری دعائیں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پر خاص فضل فرما، ہمیں خاص اپنا فضل نصیب فرما، اے اللہ اپنی ایسی رضا عطا فرما جس کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے اور صحیح اعمال کرنے والے بن جائے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرما، جتنے حضرات مسلمان وفات پا چکے سب کی بخشش فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔